اگر آپ سے نماز ولایت علی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھی جاتی تو آپ لوٹ جائیے اپنی تراویح کی طرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین۔ اما بعد، آج کل سوشل میڈیا پر ایک شخص جو اپنے کچے پکے ایمان کی دلیلیں دے رہا ہے، جسے دنیا شبیر علی وارثی کے نام سے جانتی ہے، بہت ہی نازک وقت تھا عالم تشیع پر اور دنیائے شیعت پر کہ جب ہاتھ میں اصول کافی لے کر اور بغل میں بخاری شریف کو دبائے شبیر علی وارثی ہم شیعوں کے عزا خانوں میں درانہ گھس آئے تھے۔ شیعہ قوم اور شیعت اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ کی شکوک و شبہات بھری تقریروں کے استحکام کی ضرورت پڑے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا یہ حسن انتخاب راہ صداقت کا جذبہ آپ کی نظر میں مثال حر علیہ السلام ہے یا مصلحتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کا اسلام ہے۔ جناب حر علیہ السلام نے اقدام خیر کے بعد باطل کی راہوں کو پلٹ کے نہیں دیکھا، جبکہ آپ کے دل سے ابھی تک شیخ عبد القادر جیلانی بھی نہیں نکلے۔ میں پوچھتا ہوں شبیر علی وارثی صاحب، جس دل میں ولایت کا سورج چمک رہا ہو، اس دل میں حسرتوں کے مزار کی خاموش موم بتیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا کرتا۔ جس دل میں آفتاب ولایت ہو، اس میں کسی اور ولی کے تذکرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں آپ کی خدمت میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، نور ظلمت کو برداشت نہیں کرتا، عشق وحدت پسند ہوتا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے ابھی پرانے اصنام کی بو نہیں گئی ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ فقہ جعفری اور مسلک شیعہ اثنا عشری میں ایک مسئلہ مطہرات کے ذیل میں بیان ہوتا ہے، علماء تصدیق کریں گے، طلاب تائید کریں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نجاست خور حیوان کا استبرا ہوتا ہے۔ اگر حیوان جلال جو نجاست کھا رہا ہے اسے پاک کرنا ہو تو اس کے لیے فقہاء نے طریقہ بتایا ہے، علماء نے تدبیریں بتائی ہیں۔ اونٹ کو 40 دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے، گائے بھینس کو 20 دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے، بھیڑ بکری کو 10 دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے، بطخ اور مرغابی کو 7 دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے، مرغی کو 3 دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کا استبرا کیجئے۔ اگر آپ کے ذہن کا استبرا ہوتا تو آپ کبھی منبر رسول پر ایسی روایتیں نہ پڑھتے جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ آغوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ آپ منبر رسول پر بیٹھ کر مجمع کو حرامی کہتے ہیں۔ آپ کی عدم استبرائے ذہنی کی یہ دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ شبیر وارثی صاحب، جن تختوں پر غسل میت ہو چکا ہو، ان تختوں کو منبر کی زینت نہیں بنایا جاتا۔ آج مجھے کسی دانشور اور عارف کا وہ فقرہ یاد آ رہا ہے
کہ اگر کوئی دوسرے مسلک کا انسان آپ کے مسلک میں ملبوسات مسلک پہن کر اور لباس عالم پہن کر گھس آئے تو اسے کم سے کم 40 سال تک منبر نہ دیا جائے، ورنہ وہ قوم کو گمراہ کرے گا۔ آپ اپنے ذہن کا استبرا کیجئے، دل و دماغ کو آیا تطہیر سے پاک کیجئے۔ جس طرح آپ نے اپنے 3 فٹ کے پیجامے کو 3 انچ اور بڑھایا ہے، اسی طرح اپنے فکر و نظر کے پیراہن کو ذرا اور طویل کیجئے۔ آپ شیعت کے حوض کوثر میں تسنن کے چھینٹے نہ ڈالیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذائقہ ولا تبدیل ہو جائے، ہماری لذت مودت میں کوئی خامی آ جائے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر آپ سے نماز ولایت علی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھی جاتی تو آپ لوٹ جائیے اپنی تراویح کی طرف۔ آپ شیعہ قوم سے ملنے والی عزت و توقیر کو اپنے لیے سند علم و خطابت نہ سمجھیے۔ ہم اس سائل کو بھی خالی نہیں بھیجتے جو علی کے نام پہ خیرات مانگتا ہو۔ آپ تو گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے عرض کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ سنی ہو کر اتنے سارے فضائل پڑھتے ہیں اور اتنے فضائل پڑھنے کے بعد بھی سنی ہیں۔ یہ آپ کا دوغلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آم کا موسم ہے، بازار میں ہر آم کی قیمت اس کی خوبیوں کے اعتبار سے طے ہوتی ہے، لیکن بازار کی کیفیت گواہ ہے کہ دوغلے آم کی کوئی قیمت نہیں لگاتا، اسے صرف اچار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ظالم و مظلوم میں لازم ہے انسان کو تمیز، ورنہ مکاری ہے گر دونوں سے یارانہ رہا۔ قرآن مجید میں آپ جیسے حضرات کے لیے فقرہ موجود ہے۔ اگر ایمان کے بعد حقیقت ایمان کوئی چیز نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ذرا ڈھنگ سے ایمان لے کر آؤ۔ لہٰذا استسلام اور ہے، اسلام اور ہے، ایمان کا دکھاوا اور ہے، حقیقت ایمانی اور چیز ہے۔ آخر کلام میں اپنی قوم کے ہر فرد سے شکوتاً پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے مسلکی خطبہ جوش ولا اور جنون محبت علی میں کوئی فقرہ اضافہ عقیدت کا کہہ دیں تو ان پر ملنگ ہونے کے فتوے آ جاتے ہیں، انہیں اخباریت کے تمغوں سے نوازا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر محبت میں بہکنے والے کو اخباری کہا جاتا ہے تو فضائل و حقائق آل محمد کو کم کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ابھی ایک بہترین مہم کا آغاز ہوا ہے، میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ احترام منبر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، مگر احترام منبر کے ساتھ اگر تحفظ منبر کا ایک پہلو مد نظر رکھ کے گفتگو کی جائے تو یہ بھی منبر کے احترام کا ایک حصہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نقصان دونوں طرح کے افراد پہنچا رہے ہیں۔ جو آل محمد کے حقائق اور عقائد میں کمی کر رہا ہے وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے، جو نظام اجتہاد اور نظام ولایت اور نظام مرجعیت کے خلاف جا رہا ہے وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ایک آیت اللہ کا دشمن ہے،
دوسرا حجت اللہ کا دشمن ہے۔ میں آخر کلام میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم احترام ممبر کے ساتھ ساتھ حفاظت ممبر کے اسباب بھی مہیا فرما دیں، تاکہ ہر گھسپیٹیا، ہر ڈگڈگی بجانے والا ممبر رسول تک نہ آ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔